بانی محفل ڈاکٹر خلیق شمسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے اس محفل کا آغاز کیا، عرصہ 40 سال سے اس محفل کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے محترم ڈاکٹر محمد طلحہ قریشی جو کہ اس محفل کے روح رواں ہیں اور اس سلسلے کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی الحمدللہ مجھے اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور آج ایک مرتبہ پھر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کی حاضری کو، شرکت کو قبول و منظور فرمائے، اور مجھے دعوت دیتے ہوئے میرے محترم حضرت علامہ قبلہ ناصر خان چشتی صاحب نے بہت عظیم شخصیات کا حوالہ دیا۔ قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب اور حضرت محدث اعظم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے یقیناً ان بزرگوں سے کچھ نہ کچھ نسبت حاصل ہے، لیکن مجھ سے کہیں زیادہ خود حضرت کو، علامہ ناصر چشتی صاحب کو ان شخصیات سے قرب اور دیرینہ تعلق اور نسبت حاصل ہے۔ خود حضرت بھی ماشاءاللہ مصنف بھی ہیں، محقق بھی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور علمی ادبی ذوق رکھنے والی شخصیات میں سے ہیں۔ الحمدللہ آج کی یہ محفل بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح علمی بھی ہے، ادبی بھی ہے، سنجیدہ بھی ہے، اور موضوع بھی انتہائی روحانی، علمی اور فکری ہے، کیونکہ نسبت ہی اتنی عظیم ہے حضور سرکار بغداد اور غوث الثقلین محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا محی الدین شیخ محمد عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر کی یہ بابرکت محفل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو جس طریقے سے اپنی توحید کا ذکر پسند ہے، اور جس طریقے سے رب کریم کو اپنے نبیوں کی نبوت کا اور اپنے رسولوں کی رسالت کا ذکر پسند ہے، تو اسی طریقے سے اس پروردگار کو اپنے ولیوں کی ولایت کا ذکر بھی پسند ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے ان تمام موضوعات کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن جو کہ بنیادی طور پر تو توحید کو سمجھانے کے لیے نازل کی گئی، رسولوں کی رسالت کے لیے نازل فرمائی گئی، اللہ کا دین پہنچانے کے لیے اور اللہ کی توحید پہنچانے کے لیے نازل فرمائی گئی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسی کلام مجید میں، اسی قرآن مجید میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو جس ترتیب اور جس طریقے سے تسلسل کے ساتھ توحید کی آیتیں نظر آتی ہیں اور اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے رسالت اور حضور علیہ السلام کی عظمت کی آیتیں بھی نظر آتی ہیں، اور پھر اسی تسلسل میں، اسی کلام مجید میں اور اسی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے نیک بندوں اور اس کے جو اولیاء ہیں ان کا ذکر، اور وہ ذکر بھی وہ کہ جو تعریف کے ساتھ ہے، اہمیت کے ساتھ ہے، شان و عظمت کے ساتھ ہے، وہ ذکر بھی ہمیں کلام مجید میں نظر آتا ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک یہ موضوع اتنا اہم نہ ہوتا، ولیوں کا ذکر کرنا اہم نہ ہوتا، ولیوں کے لیے لوگوں کو جمع کرنا اہم نہ ہوتا، رب کریم قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کا ذکر اتنے اہتمام سے نہ فرماتا، ایک آدھ جگہ ذکر فرما دیتا، لیکن تسلسل کے ساتھ قرآن مجید میں ایسی آیتیں موجود ہیں کہ جن میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف فرمائی ہے، اور بہت اہتمام سے اللہ نے تعریف فرمائی۔ کچھ آیتیں تو وہ ہیں جو عام طور پر تقریر کے لیے، گفتگو کے لیے پڑھی جاتی ہیں، لیکن ان سب آیتوں کی طرف
جانے سے پہلے قرآن کے پہلے صفحے پر ہی اگر ہم غور کر لیں تو رب نے اس پہلے صفحے پر ہی اپنے نیک بندوں سے تعلق قائم کرنے کا اشارہ بھی دے دیا ہے، تاکید بھی فرما دی ہے، دعا بھی کروا دی ہے۔ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ مولا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کو معلوم تھا کہ لوگ اپنی طرف سے اس کی تشریح کرنے لگ جائیں گے، ہر ایک اپنی طرف سے سیدھے راستے کا تعین کرے گا، ہر ایک اپنی مرضی کا راستہ اس کو سیدھا راستے کا نام دے گا۔ اللہ نے خود وضاحت فرما دی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ کون سا ہے کہ جس کو ہم سیدھا راستہ سمجھ لیں؟ اللہ نے خود بتا دیا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان نیک بندوں کا کہ جن بندوں پر مولا تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو جن بندوں پر رب نے انعام فرمایا، تمام لوگوں کو اللہ نے ان کے راستے پر لگایا اور ان کے راستے پر چلنے کا اشارہ بھی دے دیا، دعا بھی عطا فرما دی۔ یہ دعا رب نے سکھائی ہے۔ اللہ چاہتا تو یوں بھی فرما سکتا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط القرآن والحدیث، کہ جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ یہ کتنا سمپل طریقہ ہو سکتا تھا، کتنی سمپل عربی ہے۔ اللہ چاہتا تو آیت نازل فرما سکتا تھا وہ، کہ جو عام طور پر آج اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھئی سیدھا راستہ بتائیے، تو لوگوں نے یہی تشریح کرنی ہے کہ بھئی قرآن و حدیث کا راستہ بس سیدھا راستہ ہے۔ اللہ چاہتا تو سورہ فاتحہ میں بالکل اسی طرح فرما دیتا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط القرآن والحدیث، قرآن و حدیث کے راستے پر چلا۔ لیکن دیکھیے اللہ نے بھی ڈائریکٹ قرآن و حدیث کے راستے پر چلنے سے پہلے اس کے سمجھانے والوں کی طرف بھیجا ہے، اس کے سمجھنے والوں کے پاس بھیجا ہے کہ قرآن و حدیث کی فہم، قرآن و حدیث کی سمجھ ہر ایک کو اس طریقے پر حاصل نہیں ہو پاتی کہ ہر ایک ڈائریکٹ اس منبع و سرچشمے سے تعلق اپنا قائم کر کے سمجھ بیٹھے کہ بس جو مجھے سمجھ آ گئی وہی درست ہے۔ اور آج اس معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو ڈائریکٹ قرآن و حدیث پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو فالو کریں، ضروری نہیں ہے کہ کسی کا دامن تھامیں، ضروری نہیں ہے کہ کسی کو آپ اپنا امام بنائیں، کسی کے مرید بنیں، کسی کا امام بنائیں۔ یہ سب باتیں ایک طرف کریں اور آپ بازار جائیے اور بخاری شریف خرید لیں، مسلم خرید لیں، اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اردو میں، انگریزی میں تو انگریزی میں، اور خود پڑھتے رہیے اور گھر میں بیٹھے بیٹھے جو سمجھ میں آئے بس عمل کرتے رہیے۔ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اگر دیکھیے اگر یہ سب باتیں اسی طرح ہوتی تو پھر آیت اس طرح ہوتی جو ہم نے بتایا کہ صراط القرآن والحدیث، کہ قرآن و حدیث کے راستے پر چلا۔ لیکن اللہ نے دیکھیے ڈائریکٹ قرآن و حدیث کی طرف بھیجنے سے پہلے ان لوگوں کی طرف بھیجا ہے کہ جنہیں رب خود قرآن کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ رب نے ان کے پاس بھیجا کہ جنہیں رب حدیث کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان نیک بندوں کا کہ جن پر مولا تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو جانا تو وہی ہے، جانا تو قرآن و حدیث کی طرف ہے، لیکن یہ اللہ والوں کے ذریعے سے صحیح راستہ متعین ہوتا ہے، اللہ والوں کے ذریعے صحیح معنی میں سمجھ حاصل ہوتی ہے قرآن و حدیث کی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن کے پہلے صفحے پر دیکھ لیجئے، پہلے صفحے پر اللہ رب العالمین نے الذین انعمت علیہم کہہ کر اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا۔ تو اس لیے میں نے جملہ شروع میں عرض کیا کہ اگر نیک بندوں کا اتنا مقام نہ ہوتا، اگر ان کی اہمیت نہ ہوتی دین میں، اللہ پاک اس انداز سے ہمیں ان کی طرف نہ بھیجتا، ہدایت کے لیے نہ بھیجتا، سیدھا راستہ اللہ ان کو نہ قرار دیتا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب ڈائریکشن بن گئے، اللہ نے انہیں سیدھے راستے کی ڈائریکشن بنا دیا، سیدھے راستے کی پہچان اللہ نے ان کو بنا دیا ہے۔ اس لیے دوستو
قرآن و حدیث ہی کی طرف جانا ہے، مگر یہ ایک روٹ ہے، وایا اولیاء ہے، وایا منعم علیہم ہے، ان کے ذریعے قرآن و حدیث تک پہنچنا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے جو پہنچتا ہے وہ گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ سوال یہاں پر ذہن میں آ سکتا ہے، بھائی جب ڈائریکٹ قرآن و حدیث موجود ہے تو اللہ نے بھی پھر ان کے ذریعے آنے کا کیوں فرمایا؟ الذین انعمت علیہم کی اتنی اہمیت کیوں ہے ہمارے دین میں؟ جب ہمیں ڈائریکٹ قرآن ہی کو سمجھنا ہے تو کیوں ہمیں ایکسس نہیں دیا جا رہا وہاں تک؟ تو وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سیف سائڈ ہے، یہ وہ محفوظ راستہ ہے کہ جہاں سے قرآن و حدیث کے فہم میں، قرآن و حدیث کی سمجھ میں گمراہی داخل نہیں ہو سکتی۔ اکیلے سمجھنے میں، اکیلے اس راستے پر چلنے میں یاد رکھیے گا کہ گمراہی بھی آ سکتی ہے، شیطان بھی حملہ کر سکتا ہے، وسوسہ بھی ڈال سکتا ہے، اور یوں انسان بظاہر اکیلا مطالعہ کرتے ہوئے، اکیلا قرآن و حدیث لے کر بیٹھا ہوا انسان بظاہر یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں تو الحمدللہ قرآن لے کر بیٹھا ہوں، میں گھر میں بخاری لے کر بیٹھا ہوں، میں کیسے گمراہ ہو سکتا ہوں؟ یاد رکھیے، اکیلا بیٹھا ہوا انسان بظاہر یہ سمجھ رہا ہوگا کہ الحمدللہ میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس حدیث ہے، تو میں تو بالکل درست جا رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اکیلے چلنے میں گارنٹی نہیں ہے، اکیلے چلنے میں حفاظت نہیں ہے، اور آپ جب کسی کے ساتھ چلتے ہیں، کسی بڑی عظیم ہستی کو آپ اپنا مقتدا، پیشوا، رہنما بنا کر چلتے ہیں، تو پھر وہاں پر حفاظت ہوتی ہے۔